مجھے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں کہ میرا ڈی پی او ٹھیک نہیں میرے ساتھ کر رہا. زرداری صاحب سیاستدانوں سے ویسے بھی ملتے رہتے ہیں، اور جن کا خاص کر کے ذکر ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں. پیپلز پارٹی جو چیز نہیں پسند کرے گی، پیپلز پارٹی اوپنلی کہے گی کہ یہ چیز ہم پسند نہیں کرتے. یہ 14 روپے کا جو عارضی ریلیف ہے، یہ ہم مستقل ریلیف دے سکتے تھے اور 14 روپے سے زیادہ دے سکتے تھے. یہ نہیں ہونا سولر چاہیے. سسٹم بھی تو دے رہی ہے گورنمنٹ، مریم نواز نے اعلان میں کیا. کہتا ہوں اچھے کام ہے، سولر سسٹم بھی دینا چاہیے، چھت بھی دینی چاہیے. عظما بخاری کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کون سا کوئی کسی مذہبی رہنما کے بارے میں کہہ دیا؟ ایک صوبائی سیاستدان، وزیر تو اطلاعات ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چور ہے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ پاسپورٹ کا حق کس نے دیا تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں گورنر ہاؤس میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے ملاقات ہوئی. ان حوالے سے جانتے ہیں حسن مرتضی سے. شاہ جی، کل آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں نون لیگ کے بھی رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار اس میں موجود تھے، راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، آپ بھی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے. تو کیا فارمولہ طے ہوا پاور شیئرنگ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا. گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب سی پرسیپشن قائم ہو گئی ہے کہ شاید پاور شیئرنگ میں پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیا مانگ رہی ہے. تو ایسی کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے، اس نے ووٹ دی ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے اگر کوئی تحفظات ہوں گے تو وہ یقیناً اپنے اتحادیوں سے اسے شیئر کرے گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اس قسم کی مراد دی جائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک میسج جانا چاہیے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں اور ہم ٹریئری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حکومت کو بنانے میں ایک کردار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جو وکٹمائزیشن ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا جو کارکن ہے اس کو ڈیولپمنٹ میں رکھا جائے. اور مین تو ہم یہ چاہتے ہیں، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ جو بھی پالیسی میکنگ ہے اس میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے اگر برڈن شیئرنگ کرنی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو اگر کریڈٹ جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو بھی جانا چاہیے. کل کو ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، الیکشنز میں ہمارے کیونکہ اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ جانا ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارا اختلاف نہیں ہوگا، ہمارا اختلاف رائے نہیں ہوگا؟ تو اس لیے یہ کمیٹی بھی بنی تھی کہ اس میں بیٹھ کے چیزیں جو ہیں یا ڈسپیوٹس جو ہیں انہیں ریزالو کیا جائے اور دونوں پارٹیاں یا گورنمنٹ جو ہے وہ سموتھلی چل سکے. کتنے پوائنٹس آپ لوگوں کے تھے جو اب ریزالو نہیں ہوئے اور اب ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کوئی نکات تو ہیں نہیں کہ 1 2 3 4 مختلف چیزیں ہیں. مثلا ڈیولپمنٹ ہے، مثلا کل کو آپ کی جو اتھارٹیز ہیں ان میں اپوائنٹمنٹس ہیں، آپ کے جو گورننگ بورڈز بنے ہوئے ہیں ان کے ان بورڈز میں ممبران ہیں، آپ کے دیگر جو تعیناتیاں ہیں جو پولیٹیکل. کتنے اضلاع آپ چاہتے ہیں، کتنے آپ لوگ؟ نہیں، ہم کسی اضلاع میں اس طرح نہیں چاہتے کہ ہمیں کہیں پہ اس قسم کا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بالکل گورنمنٹ جو ہے. تعیناتی کی بات علی حیدر گیلانی نے بھی کی، پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے. دیکھیں، مجھے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں کہ میرا ڈی پی او ٹھیک نہیں میرے ساتھ کر رہا، یہ غلط ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کو بھی ہو سکتے ہیں. اس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا لگا دو. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ٹھیک سرو نہیں کر رہا، ہم سمجھتے ہیں، اور وہ نہیں کر رہا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے، کوئی اور لگا دیا جائے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق 13 اضلاع ہیں پنجاب کے جہاں پہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم 13 اضلاع میں یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی ہماری مرضی کے علاوہ کچھ ہو نہ سکے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جنہوں نے الیکشنز میں ووٹ لیے، کوئی رنر اپس ہیں، کوئی ہمارے نوٹیبلز ہیں،
ان کی عزت رسپیکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، ان کا جائز کام بھی ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ کٹ بھی لگا ہے آپ لوگوں اس بجٹ کے اندر جہاں پہ آپ لوگوں کے نمائندگان ہیں؟ ابھی تک تو کسی کو ملا کچھ نہیں ہے جی، جب ملے گا تو پھر کوئی کٹ لگے گا، ابھی تو یہ کٹ میرے خیال ہے قبل از جنوبی وقت پنجاب کے ہوگا۔ حوالے سے تھا کہ ان کی جو سکیمز تھیں ان پر کٹ لگایا گیا، جہاں ابھی سکیمز ملی نہیں ہیں، ابھی پارلیمانی کوئی لیڈر علی ادر گیلانی نے یہ بات کی ہے کہ جہاں پر جنوبی پنجاب کے کئی ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے، ان اضلاع میں کٹ لگائے جا رہے ہیں اسکیموں کے اوپر۔ دیکھیں یہ تو پارلیمانی پارٹی ہیں، ان کے ایشوز ڈے بائی ڈے چلتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں کتنے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے تھے اور کتنا ایک ان میں سے کٹ لگا ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی اسی وجہ سے کل آپ لوگوں کی بیٹھک بھی ہوئی، تو کوئی کل بات بھی ہوئی کہ آپ آئینی ترمیم میں ہمیں سپورٹ کریں؟ کیا زرداری صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ جیسے مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی کل ملاقات ہوئی۔ زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور ان کا سیاست دانوں سے ملنا جلنا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی مفاد پہ مبنی ہے کہ کوئی امینڈمنٹ ہوگی تو اس کی راہ ہموار جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ زرداری صاحب سیاستدانوں سے ویسے بھی ملتے رہتے ہیں، اور جن کا خاص کر کے ذکر ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں، وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی آج کل میں کوئی ایسی بات زیر بحث نہیں آئی کل یہ جس زیر سے، بحث نہیں آئی کہ نہیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے سپورٹ کرے قطعاً نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی؟ قطعاً نہیں، رانا ثناءاللہ نے کوئی ایسی گفتگو اسحاق نہیں، ڈار صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کسی نے بھی نہیں کی۔ کوئی آپ لوگوں کو وزارتوں کی آفر کروائی کہ آپ لوگ وزارتوں کی دیکھیں کوئی آفر کروائی؟ وزارتیں تو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم نے نہیں لینی۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ برڈن نہیں اٹھانا چاہتے نہیں، ہم گورنمنٹ کا؟ برڈن تو اٹھا رہے ہیں، تو پھر تو یہ جو ہم بھی یہ جو چیزیں الیکشن میں جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اتنی ذمہ دار ہوگی جو اگر حکومت کام کرے گی۔ نہیں اتنی ذمہ دار نہیں ہوگی، یہی چیز ہم کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے ذمہ داری لینی ہے تو پھر پالیسی میکنگ میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہونی ضروری ہے، پھر ہمیں اعتماد میں لینا ضروری ہے، چیزیں خود سے کرے اور ذمہ داری پیپلز پارٹی شیئر کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی اگر آپ آن بورڈ لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اس ڈسکشن میں، اس مشاورت میں شامل کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی جو چیز نہیں پسند کرے گی، پیپلز پارٹی اوپنلی کہے گی کہ یہ چیز ہم پسند نہیں کرتے، جیسا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز آپ بند کر رہے ہیں اس مہنگائی کے ٹائم میں، جب بے روزگاری عروج پر ہے، جب مہنگائی اپنے زوروں پہ ہے، تو اس میں لوگوں کا روزگار چھین لینا یہ ان کا چولہا بند کرنے کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی اس فیصلے میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ وابڈا کا جو عارضی وزیر اعلیٰ ریلیف ہے، پنجاب نے دیا ہے مریم نواز نے، یہ عارضی ریلیف ہے، اس پہ 50-60 ارب روپیہ خرچ کرنا، ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کر کے میاں نواز شریف صاحب کی یا دیگر قائدین کی تشہیری مہم چلانا، یہ زیادتی ہے۔ ہم اسی پیسے سے، اگر یہ پیسہ ٹیکس پیئر کا لگانا بھی تھا تو ہم ایسی لانگ ٹرم پالیسی دیتے جس سے ہمارے لائن لاسز کم ہوتے، جس سے ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا۔ ہم یہ 14 روپے کا جو عارضی ریلیف ہے، یہ ہم مستقل ریلیف دے سکتے تھے اور 14 روپے سے زیادہ دے سکتے تھے۔ 20-22 ہزار میگا واٹ جو بجلی ہے وہ ہماری لائن لاسز میں چلی جاتی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ لائن لاسز جو ہیں وہ ہمارے بوسیدہ اور ناکارہ اور پرانا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ اس کی وجہ سے ہیں، وہ کم ہو سکتے تھے، ہم اپنا سسٹم اپ گریڈ کرتے تو زیادہ ریلیف مل سکتا تھا۔ تو یہ مریم نواز نے کئی اسکیمیں اناؤنس کی ہیں، اپنا چھت پروگرام ہو گیا، یہ اسکیم جو 14 روپے یونٹ کم کرنے کی ہوگی، تو اس طرح کی مختلف اسکیمیں، آپ کسی اسکیم میں گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے؟ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنا چھت پروگرام جو ہے وہ اچھی بات ہے، عام آدمی کو چھت ملنی چاہیے،
لیکن جہاں پہ ہمارا نقصان یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے کی وجہ سے ہونا ہے، سولر سسٹم بھی دے رہے ہیں. اگر اس کا ہم نے بھگتنا ہے، تو پھر اگر اپنی چھت جو اسکیم ہے اس میں اگر کوئی کریڈٹ آئے تو وہ بھی ہمیں شیئر ہونا چاہیے. یہ کیسا ہے کہ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہب، یہ نہیں ہونا سولر چاہیے. سسٹم بھی تو دے رہی ہے گورنمنٹ مریم نواز نے اعلان میں کیا. کہتا ہوں اچھے کام ہے، سولر سسٹم بھی دینا چاہیے، چھت بھی دینی چاہیے. اب چیزوں کو مکس اپ تو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک اچھا کرو 10 برے کر لو. یہ تو اچھا مریم نواز 10 برے کر رہی ہے، کچھ اچھا کر رہی میں ہے، ایک مثال کے طور بات دے رہا ہوں نا. اب آپ اگر چاہیں کہ ہر جملے میں سے ایک خبر نکالنی ہے تو وہ تو شاید آپ کی خواہش اور منشا پوری نہ ہو سکے. یہ تو نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ ریلیف نہیں دے رہی بجلی کے اوپر، بجلی کے بلوں کے اوپر، تو آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جو تقریباً 3000 میگا واٹ سستی ترین بجلی نیشنل گریڈ کو دے رہا ہے، جس سے پنجاب کی فیصل آباد جو ہے اس میں سندھ کی بجلی آ رہی ہے اس انڈسٹری کے لیے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیف نہیں دے رہے؟ ہم تو سستی ترین بجلی نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. یہ ریلیف عوام کو کیا پھر ملتا ہے؟ یہ ریلیف جو تھا یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ سندھ کے لوگوں کو دیتے کہ یہ آپ کی بجلی سے ہے اور یہ آپ کو ریلیف ہے. کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں اس ریلیف کو. پہلے بھی چیلنج ہوا تھا جب حمزہ شہباز نے پیپلز پارٹی اتنا کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں جاتی، نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں. یہ پارلیمان کا کام ہے، حکومتی عوامی نمائندوں کا یہ کام ہے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں جوڈیشری وفاق کا کام نہیں سبجیکٹ ہے اور صبح ہر ایک چیز کو ہم لے کے تو کورٹ میں چلے جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، صوبہ اعلان کر رہا ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ آپ کورٹ میں جائیں، انہیں کہیں کہ یہ وفاق اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. CIC میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ڈسکس ہوگا. اور وہاں پہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہے ویسے تو یہ ساری باتوں پہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اعلانات جب جیسے آپ اسکیموں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ریلیف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو یہ انہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی اور بات کرے. اتنا ٹائم تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں ان محترمہ کی بات کو لے کے بیٹھ جاؤں. عظمیٰ بخاری کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کون سا کوئی کسی مذہبی رہنما کے بارے میں کہہ دیا؟ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، وہ یہ عہدہ ہمیشہ ان کے پاس رہے، میری دعا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حسن مرتضیٰ کو بڑا اعتراض ہے، یہ جو اسکیموں کے اوپر بات کر رہے ہیں، ریلیف کے اوپر بات کر رہے ہیں، انہیں چاہیے سندھ میں جا کے ریلیف دیں، اسکیمیں اناؤنس کریں، وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پنجاب سے ہوں. سندھ میں نے سندھ کی آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری گورنمنٹ نہیں ہے، وہ سندھ کی عوام کی گورنمنٹ ہے. وہ سندھ کے لوگ جانے. میں پنجاب سے ہوں، پیپلز پارٹی میری جماعت ہے. تو میں بہرحال آپ کسی اور حکومتی عہدیدار کا ذکر کریں، میں ضرور. عثمان بخاری کے حوالے سے آپ کوئی جواب نہیں، نہیں دیں میں اب ایک خاتون ہے، پھر وہ اپنی نوکری بھی اس نے پکی کرنی ہے. میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتا ہوں. عثمان بخاری نوکری پکی کر رہی ہیں. تو بھائی جو بندہ جیت کے نہیں آتا وہ نوکری پکی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ تو ہلکے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہار جیت کیا ہوتی ہے. جو الیکشن لڑے گا ہارے گا تو یا جیتے گا تو وہی نا جو الیکشن لڑے گا. اسے کیا پتا کہ الیکشن کیا ہوتے ہیں اور سیاست کیا ہوتی ہے. نوکری ہے، بیگ چوک پروگرام ہے، وہاں کیا ہے. بہرحال آپ کوئی آپ کے پاس ایشو نہیں ہے. مریم اورنگزیب کے حوالے سے بھی آپ کی یہی رائے ہے؟ نہیں، مریم اورنگزیب بڑی آنریبل ایک رسپیکٹڈ خاتون ہے اور ان کی ایک سیاسی جدوجہد ہے، وہ بڑی محترم ہے میری. مریم نواز کے حوالے سے وہ جیتی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، وہ جیتی. فارم 47 والی تو نہیں ہے وہ؟ نہیں، اب میں الیکشن کمیشن ہوں، آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں 47 والے. ہاں، یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں 47 والا ہونے سے بہتر سمجھتا ہوں ہار جانا. شکر ہے میں ہار گیا ہوں، نہیں تو میرا شمار بھی آج وہ 47 والوں میں ہی ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ فارم 47 کے ذریعے جیتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، قوم ساری کہہ رہی ہے، میں کیوں کہوں؟ آپ تھوڑے ہو کہنے والے. نہیں، آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کو 47 دیکھیں میں آپ نہیں بنا تو اچھی بات ہے. جو ساری دنیا کہے یا آپ لوگ کہیں، میں کیسے آپ کو غلط کہہ سکتا ہوں؟ میرے لیے تو پوری قوم عوام جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے. آپ بڑے محترم ہیں. عوام جو کہہ رہی ہے آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے. پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ فارم 47 پر اقتدار میں ہے کہ قوم یہ کہہ رہی ہے تو میں. آپ سارا دن سنتے ہیں فارم 47 فارم 45 کے حوالے سے. پی ٹی آئی کا موقع بھی ہے.
بالکل میں اس سنی کے حوالے سے ہی کہہ رہا ہوں. کہ یہ فارم 47 پر اقتدار میں آئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. اب بات ادھر کی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ فارم 47 پر آئے ہیں؟ نہیں کوئی چکر ضرور ہے. اب اتنے بندے جھوٹ تو نہیں بول سکتے. کہ نون لیگ کی گورنمنٹ فارم کافی 47. لوگ یہ بات کہتے ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, یہ الگ چیز ہے, لیکن لوگ کہہ یہی رہے ہیں. اچھا آخری سوال آپ سے شاہ جی, وفاق زندگی کا آخری سوال ہے یا آج کا؟ آج کا آخری سوال ہے آپ سے کہ وفاق میں بھی آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, پنجاب میں بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب میں شاید ان کو آپ کی پیپلز پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی وفاق میں ہے. تو یہ جو فارمولہ جو پاور شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے, جیسے اضلاع میں اور مختلف اسکیم اور فنڈز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں اگر نہیں طے ہوتی, آپ لوگوں کی کمیٹی بھی بنی ہے, یہ چیزیں اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, تو کیا پیپلز پارٹی ان سے علیحدہ اتحاد سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اتحاد جو ہے نا, یہ کوئی خوشی کا اتحاد نہیں ہے. ہم ملک بچانے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں. ہم ہی دو حریف جماعتیں ہیں اور ہمارا ہی کل کو مقابلہ ہونا ہے. باقی تو جو ہے وہ ایک پانی کا ببل ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. تو ہم ہی دو جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ سیاست کرنی ہے اور سیاست میں رہنا ہے. اتحاد شاید بنتا ہی نہ اگر ملک کو یہ چیلنجز درپیش نہ ہوتے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان آفات سے محفوظ رکھے اور ان چیلنجز سے نپٹنے کی ہمیں ہمت اور قوت دے. اس کے بعد ہماری سیاست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, اتحاد سے آپ لوگ نہیں نکلنا چاہتے, اس نہیں, اتحاد کو لے کے پھر آپ گورنمنٹ ختم کریں گے, پھر الیکشن میں جائیں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اتحاد چلے. پھر عوام کو کیا دیں گے, اعلان کیا کریں گے, جلسوں میں کیا بات کریں گے کہ اتحاد بھی تھا لیکن کام نہیں ہوئے؟ دیکھیں جب عوام کو ڈیلیور کریں گے اور یہ ملک ان خطرات سے نکل آئے گا تو پھر سیاست ہے, اس میں جو جس کا کردار ہوگا اس کے حساب سے لوگ اس کو ووٹ کریں گے. جو بھی آئے گا وہ عوامی طاقت سے. آصفہ بھٹو پنجاب میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں, یہ پنجاب کو آگے لیڈر کے طور پر جوائن کر رہی ہیں آصفہ بھٹو؟ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نیشنل لیڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسٹ ہیں, شہید بی بی کی تصویر ہیں. ان کا لیڈ کرنا ان کا حق ہے اور وہ ہماری لیڈر ہیں. وہ پنجاب میں بھی ہوں گی, سندھ میں بھی ہوں گی. وہ مریم نواز کو ٹف ٹائم دیں گی آصفہ بھٹو؟ نہیں, مریم نواز ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. آپ شاید لڑائی کروا کے اٹھیں گے, مریم نواز ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک جدوجہد والی جماعت ہے اور سیاسی جماعتیں ٹارگٹ تو رکھتی ہیں نا, ایک خاتون ہے تو خاتون کے مقابلے میں واحد کو ٹارگٹ نہیں کرتے. جماعت ہے نا, جماعت کی وہ لیڈر ہیں. ہم ایک سوچ کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس سوچ میں جو بھی آئے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی سوچ کیا ہے, ووٹ کو عزت نہ دو یا ووٹ کو عزت دو کی سوچ ہے؟ پیپلز پارٹی کا ایک جگہ بھی ثابت کر دیں جہاں پہ پیپلز پارٹی نے کہا ہو کہ ووٹ کو عزت نہ دو. ہم نے تو عملی جامہ پہنایا ہے ووٹ کو عزت دینے. نون لیگ کا تو یہ نعرہ تھا, انہوں نے تو ختم کر دیا. نون لیگ کا یہ نعرہ تھا, عام ختم کر آدمی دیا. کو ووٹ کا حق دیا تھا. آپ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں. ہم ووٹ کا حق دینے والی جماعت ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو عام آدمی کے لیے اتنی بڑی ہاؤسنگ اسکیم سٹارٹ کی جو دنیا میں آج تک کوئی ملک نہیں کر پایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو عام آدمی کو شناختی کارڈ دیا, اس کو پہچان دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو پاسپورٹ دیا. آج جو سارے ابراڈ بیٹھ کے, اب بیرون ملک بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چور ہے, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ پاسپورٹ کا حق کس نے دیا تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. آج کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. تو جنہوں نے ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا تھا ان کے ساتھ آپ کمپرومائز کر کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, ووٹ کو عزت دو, کیا انہوں نے غلط کیا تھا؟ نہیں, ان کا نعرہ ختم ہو گیا ووٹ کی عزت, اب تو خدمت کو ووٹ دے پہ آ گئے ہیں. اب وہ ووٹ کو عزت دیں نہ دیں اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. آپ تو ان کے ساتھ. میں نے تو کہا ہے کہ ہم نے ووٹ کا حق دیا تھا, اس پہ آج بھی قائم ہے. 100 سال تک ووٹ کا حق ہم نے ہی دیا تھا. آصفہ بھٹو, مریم نواز اگر لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کون جیتے گا؟
دیکھیں میں نے تو اپنی قیادت کا ہی کہنا ہے کہ وہ جیتے گی انشاءاللہ تعالی. باقی ارادہ رکھتی ہیں آفسا بھٹو لاہور سے نہیں، الیکشن ایسا لڑنے کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا. لاہور سے الیکشن آج لڑ تک پنجاب کبھی کوئی ذکر پنجاب نہیں سے ہوا. الیکشن لڑنے کا آفسا بھٹو کا کوئی ارادہ فی الحال تو کوئی نہیں، ایسا کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے، تو پھر اس پہ ہاں نہ کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.